پاکستان کا 79واں جشن آزادی آج ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی، ترقی، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے گارڈز کا معائنہ کیا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کچھ دیر بعد ہوگی۔ سلامت رہے وطن، شہر شہر جشن، ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات۔ کراچی سے لے کر خیبر تک چراغاں، رات 12 بجتے ہی جشن عروج پر پہنچ گیا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، اہم شاہراہیں قومی رنگوں میں رنگ گئیں۔ اسلام آباد کی عمارتیں اور شاہراہیں خوبصورت روشنیوں میں نہا گئیں۔ پنجاب میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز۔ لاہور کے لیبرٹی چوک کو جشن آزادی پر دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ کانسرٹ کا بھی اہتمام۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس میں میوزک کانسرٹ۔ راحت فتح علی خان، فاخر محمود نے ملے نغمے پیش کیے۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں جشن آزادی پر شاندار آتش بازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جشن آزادی تقریب میں کیک کاٹا۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں بھی آزادی کے جشن کی تیاری۔ پولو گراؤنڈ کوئٹہ میں جشن آزادی کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت۔ ISPR نے جشن آزادی پر ملی نغمہ ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کی عکاسی۔ ایوان نیٹ ورک اور فیملی کی جانب سے قوم کو جشن آزادی مبارک۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء، غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ مسلح افواج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز کے دستے تقریب کا حصہ۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور GB کے دستوں کی شرکت۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی۔ شاندار یادگار فتح کی تعمیر کی کہانی دستاویزی فلم کی صورت میں دکھائی گئی۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری، شریک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ 12 بجتے ہی تینوں رہنماؤں نے پرچم کشائی کی۔ یادگار فتح روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعمیر کا حسین امتزاج۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سووینیر پیش کیا۔ Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a befitting answer for the tribute that we are paying today. This is to the martyrs of the war. This is in faith to remember what happened, in how many days it happened, where it happened, and this will go down in history for everybody to remember. یادگار فتح، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ صدر آصف زرداری کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا، فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ یادگار فتح ہمارے عزم اور ہمت اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ مارکہ حق کی فتح قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کی عزت میں غیر معمولی اضافہ کیا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 ماہ میں شاندار یادگار فتح کی تعمیر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھارت اگر راہ راست پر نہ آیا تو اسے جواب دیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔
فیلڈ مارشل ایئر چیف نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد. مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت. پاکستان کی آزادی کو حقیقت بنانے والے تمام شہداء قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. مسلح افواج کا کہنا ہے شہداء غازیوں کی بے مثال قربانیوں نے ملک کی سلامتی, خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کا غیر متزلزل عزم. مسلح افواج آئین کی پاسداری اور قوم کی جانب سے صوبے کی مقدس ذمہ داری پوری کرتی رہے گی. مسلح افواج امن و استحکام کے فروغ, قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول کے قیام کے عزم پر قائم ہے. شہر شہر جشن آزادی جوش و خروش دیدنی. لاڑکانہ گرلز ڈگری کالج روڈ پر 79 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا قومی پرچم بلند کیا گیا. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. واگا بارڈر پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. پرچم اتارنے کی خصوصی تقریب, پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ. ناروے کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات. وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا, گرم جوش اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا, مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا. وزیر اعظم کی ناروے کی کمپنیز کو پاکستان میں تیل گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو سراہا. نارویئن وزیر خارجہ نے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید آسمونی سے GHQ میں ملاقات. فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. نارویئن وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا. پاکستان اور ناروے کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس. جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفی کا بیان قلم بند. موبائل افسر سے DSP رینک تک کے افسران کے بیانات لیے گئے. برطرف سابق DSP شارع فیصل, ارشد آفریدی اور سابق SHO گلستان جوہر کامران قریشی کے بیان قلم بند کیے گئے. میر رضا کی اسمارٹ واچ کی تصویریں بھی سامنے آ گئیں. اسمارٹ واچ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کے نوٹیفیکیشن موصول ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست کے بعد غیر فعال ہو جائے گا. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ واچ فرانزے کے لیے NCI کو دی گئی ہے. پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کے دفاع شامل کی لی گئی. عدالت نے ابتدائی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور. محمد احمد بطور بزنس پارٹنر ایک دکان چلاتا تھا. وکیل نے بتایا تعاون کے باوجود پولیس ان کے موکل کو ہراساں کرے گی. عدالت نے میر رضا کیس کے تفتیشی افسر کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ DIG عامر فاروقی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا. میر رضا کی لاش ملنے کا مقام کا جائزہ لیا. تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین نے آخری CCTV ویڈیو کے مقام کا بھی جائزہ لیا. کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے. سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا. عملے سے بات چیت کی. عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے ملاقات کی. پوچھا کیا آپ میر رضا کو جانتے تھے؟ عملے نے بتایا میر رضا کو اسی دن دیکھا جب سامان آیا تھا. اس کے بعد رائڈر ہی آتے تھے. کمیٹی نے کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں بھی قبضے میں لے لی. یاوا نیوز کے سوال پر DIG عامر فاروقی نے کہا تحقیقات چل رہی ہیں, جلد کیس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی. میڈیکل رپورٹ آئی, اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے تھے. پھر اس کے اوپر اعتراض آئے, دوسری میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ شواہد چھپانے کے جرم میں. تو کیا یہ صرف ان ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اس حوالے سے, یا جو پولیس اہلکار اگر اس میں کوئی ملوث پائے گا ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. شواہد چھپانے پر کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ایڈیشنل IG آزاد خان کا میر رضا کیس میں محکمانہ کارروائی کا اندیا. یاوا نیوز سے گفتگو میں کہا کیس میں دوسری میڈیکل رپورٹ آنے کی وجہ سے ایشو ہوا. قتل سے متعلق ہم نے شواہد جمع کی ہیں. نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو پرانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا. اب نئی کمیٹی تحقیقات کرے گی. پنکی کیس میں حتمی چلان جمع کرا دیا, اب ٹرائل چلے گا. لاہور بادامی باغ میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والا دہشت گرد ریحان بٹ شیخ پورہ میں CTD کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا. ریحان بٹ کے 4 ساتھی زخمی حالت میں گرفتار. بادامی باغ میں ملزم ریحان کی فائرنگ سے سب انسپکٹر عدیل اور ہیڈ کانسٹیبل اسد شہید ہو گئے. ملزم کا بھائی فیضان کچھ عرصہ قبل مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. ملزم ریحان اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا.
ایک اور واقعے میں نواکوٹ اقبال ٹاؤن میں نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید اور راہگیر زخمی ہوا. فائرنگ کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، ایک جاں بحق 70 زخمی. پاپوش سرافہ بازار کے قریب نامعلوم سم سے گولی لگنے سے خاتون جاں بحق. عائشہ منزل کے قریب ہوائی فائرنگ سے ایک شخص زخمی. لائنز ایریا اور جناح اسپتال کے قریب ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی. ناظم آباد چاندنی چوک کے قریب 10 سالہ بچہ زخمی. کرنگی بلال کالونی اور شریف آباد میں نامعلوم گولی لگنے سے 3 افراد زخمی. آئی چندریکر روڈ صدر پریڈی پاکستان بازار کے قریب ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے. مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ میں ملوث 9 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار. حکومت کے گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلر سے مذاکرات ناکام. گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کراچی، پیٹرولیم ڈیلرز کے ساتھ اسلام آباد میں نشست بے نتیجہ. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے وعدے و یقین دہانی نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں. وفاقی اور سندھ حکومت ہمارے مطالبات کے حل میں سنجیدہ نہیں. مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن تک ملکی ہڑتال جاری رہے. پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کے روز ہڑتال کے فیصلے پر قائم. کہا 15 اگست کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھیں گے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جانوروں کی خوراک کی ترسیل متاثر. کراچی میں دودھ کے بحران کا خطرہ. خوراک کی قلت سے قیمتی مویشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر. ڈیزل 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے ہو گئی. اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دی. بنوں کی تحصیل ڈوبیل میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. متعدد دہشت گرد مارے گئے. 2 لاشیں پولیس نے تحویل میں لے لی. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. 4 سدہ کے علاقے اتمانزئی میں چنگچی رکشے پر فائرنگ. ایلیٹ فورس پشاور کا اہلکار ضیاء محمد شہید ہو گیا. چنگچی ڈرائیور زخمی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کے لیے گرین سگنل دے دیا. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے رابطے کا پیغام بھیجا تھا. پیغام اسد قیصر اور عامر جوگر تک پہنچایا گیا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کوئٹہ میں موجود ہیں. محمود اچکزئی سے ابتدائی مشاورت ہوئی. پیپلز پارٹی رابطہ کرے گی تو خوش آمدید کہیں. آباد میں غیر ملکی شہریوں کی گرفتاری. دوران تفتیش اہم انکشافات. رجسٹر کمپنی کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیاں بے نقاب. ملزمان فحش مواد کی تیاری، آن لائن فروغ کے دھندے میں ملوث نکلے. چھاپے کے دوران ڈیجیٹل شواہد اور غیر ملکی ایجنسیز کا سامان برآمد. این سی سی آئی نے 138 غیر ملکی ملزمان کے خلاف نیا مقدمہ درج کر لیا. پیکیک، دھوکہ دہی اور فراڈ کی دفاع شامل. کراچی کی عدالت نے ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے 3 مقدمات میں بریت کی درخواستیں منظور کر لی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے گزری تھانے میں درج منشیات کے مقدمات سے بری کر دیا. مقدمے میں گرفتار شریک ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے. انمول پنکی کو شریک ملزمان کے بیانات پر نامزد کیا گیا تھا. ملزمان تمام مقدمات میں مفروض تھی. پروسیکیوشن شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا. کراچی پولیس چیف نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا انمول پنکی اتنی بڑی کوکین سپلائر نہیں. میڈیا کی وجہ سے زیادہ شور مچا. انمول پنکی کی بن نامی اکاؤنٹ سے متعلق تحقیقات جاری. اب تک کی تحقیقات میں کل 10 کروڑ روپے کا ڈیٹا سامنے آیا. سیف اللہ بڑو نے پوچھا طلال چودھری نے بھی کہا تھا پنکی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. کیا انہوں نے اس معاملے پر آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ اے آئی جی آزاد خان نے جواب دیا وزیر مملکت نے اس سلسلے میں ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ایران نے جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی. نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائی کا حکم دے دیا. پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے انٹرویو میں کہا جنگ صرف ایرانی سرحدوں تک محدود نہ رہے. ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے اور جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے. امریکہ کا جنگی بجٹ اور ایران کی دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے مگر دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار کیے. تہران کے میئر علی رضا نے دعویٰ کیا 28 فروری کو جس میزائل حملے میں سابق رہبر معظم علی خامنئی شہید ہوئے اس کا اصل ہدف مجتبی خامنئی تھی. حملے میں مجتبی خامنئی زخمی ہوئے تھے. ملک بھر میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. یکم ربیع الاول 15 اگست بروز ہفتہ کو ہوگی. 12 ربیع الاول 26 اگست بروز بدھ کو ہوگی. چیئرمین مرکزی روہت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا.